الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبع ہداہم الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین و سامعات، رمضان مبارک کا مہینہ عنقریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کا استقبال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ہی صحابہ کرام کو رمضان کی تیاری کی تلقین فرماتے تھے۔ رمضان کی اہمیت، رمضان کے فضائل، روزوں کے فضائل اور رمضان سے زیادہ استفادے کی تلقین فرماتے تھے۔ ہماری آج کی مجلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کی تعمیل کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر روزے کی فرضیت کا حکم آیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ قرآن مجید کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہمارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید بھی اس لیے نازل کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے بندوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت گزار اور اس کے فرما بردار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ رمضان کا یہ مہینہ ہر سال آتا ہے اور اللہ کے بندوں کو تقوی کی تربیت دیتا ہے، وہ انہیں ٹرین کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے اور انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ایک اچھے بندے بن سکیں، اپنے رب کے فرمانبردار بندے بن سکیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ سال بھر میں جو گندگی، جو غلاظت یا دھول مٹی جو ہمارے قلب پر جمع ہو گئی تھی اور یقیناً جمع ہو جاتی، ہم اپنے گھر میں اگر ایک دن جھاڑو نہ لگائیں، مسجد میں بھی اگر ایک دن جھاڑو نہ لگائیں تو دھول کے اثرات ہم کو فرش پر نظر آتے ہیں۔ اس ٹیبل کو اگر صاف نہ کیا جائے تو دھول کے اثرات اس پر نظر آئیں گے۔ ایسے ہی ہمارا قلب ہے، یہ دنیا میں پھیلی ہوئی بندوں کو اللہ سے دور کرنے والی بے شمار چیزیں، بہرحال ان کا اثر ہمارے قلب پر کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے۔ کوئی کتنی ہی بچنے کی کوشش کرے، ہمارا قلب بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آلودہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ آتا ہے اور مومن بندوں کو ایک بار اس بات کا بھرپور موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کر لیں، ہم اپنے اندر کی غلاظتوں کو، اپنے اندر کی گندگیوں کو اور دھول کی تہ جو ہمارے قلب پر، ہماری روح پر جم گئی، اسے صاف کر سکیں اور اپنے قلب کو منزہ و مطہر بنا کر اللہ رب العزت کے قریب ہو سکیں۔ اتنا بابرکت مہینہ، اتنا عظیم الشان مہینہ آتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس کے استقبال کے لیے، اس میں داخلے کے لیے اور اس مبارک مہینے سے بھرپور استفادے کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ ہماری اگر تیاری ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کیا پکائیں گے، سحری میں کیا کھائیں گے اور افطار میں کیا ہوگا۔ ہماری تیاری ہوتی ہے رمضان میں بھی اگر، یا رمضان سے پہلے بھی تو عید کے کپڑوں کی ہوتی ہے۔
ہم عید کی تیاری تو کرتے ہیں کہ نئے کپڑے خرید لیں، گھر کی صاف صفائی کر لیں، لیکن رمضان کے مہینے کی کوئی تیاری ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ محترم سامعین و سامعات، صحیح بات تو یہ ہے کہ عید کی تیاری سے زیادہ رمضان کی تیاری کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے رمضان کا جو تصور دنیا کے دوسرے انسانوں کو دیا ہے کہ رمضان کے مہینے کا نام آتے ہی جو تصور کسی غیر مسلم کے برادر وطن کے ذہن میں آتا ہے وہ کھانے پینے کا تصور آتا ہے۔ محمد علی روڈ کے یا کسی مسلم محلے کے بازار کی رونق کا تصور آتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ برملا کہتے بھی ہیں کہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ خود ایک میرے غیر مسلم دوست نے مجھ سے یہ بات کہی کہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ، اب سارا دن اب پوری رات تم لوگ کھاتے رہو گے، اور اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایک بار مجھے بھی تم کسی مسلم محلے محمد علی روڈ کا ذکر کر کے کہا کہ وہاں پر گھمانے اور کھلانے کے لیے لے چلو۔ یہ ہے وہ تصور جو ہم نے اپنے عمل سے اپنے ملک کے برادران وطن کو دیا ہے۔ ذرا ہم اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا واقعی رمضان اس لیے آیا کہ دن بھر ہم بھوکے رہنے کے بعد رات بھر جو ہم کھاتے رہیں اور بازار کی رونقیں بڑھاتے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان تو اس لیے آیا کہ اس کے ذریعے سے ہم حلال چیزوں کو بھی ترک کر کے اللہ رب العزت کے حضور اس بات کا اقرار کر سکیں، اللہ رب العزت کے حضور ہم یہ بات ثابت کر سکیں کہ اس کے حکم پر ہم حرام کو بھی ترک کر سکتے ہیں، جس طرح اس کے حکم پر ہم نے روزوں کے درمیان حلال کو ترک کر دیا، ہم عام دنوں میں حرام کو بھی ترک کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ پر قابو رکھ سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کو ہم دبا سکتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کو ہم قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس کی تربیت حاصل کرتے اور اس کے لیے ہم کچھ تیاری کرتے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے بھائیوں اور بہنوں، ابھی کچھ ایام باقی ہیں۔ ہم کیوں نہ کسی دن، اور بہتر یہ کہ کسی رات کو ہم بیٹھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اب اس آئندہ آنے والے رمضان سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں الحمدللہ اب بازار میں آ چکی ہیں، کئی تقاریر یوٹیوب پر موجود ہیں۔ پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان میں سے کسی نہ کسی ایسے ہمارے بزرگ کی تقریر کو جو رمضان کی تیاری کے عنوان پر ہے اسے ایک بار ضرور سنیں، یا جس عالم دین سے ہمارا دلی تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، رمضان کی تیاری کے عنوان پر ہم ان کی گفتگو ایک بار ضرور سنیں۔ رمضان کے فضائل احادیث میں جو آئے ہیں ایک بار ہم ان کا مطالعہ اچھی طرح کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی خود کی منصوبہ بندی، اپنی خود کی پلاننگ کے لیے بیٹھیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، لیکن نیکیوں کی سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے اپنے خود کے گناہ ہیں۔ لہذا جب تک کہ ہمارا قلب ہمارے گناہوں سے آلودہ ہوگا، ہمارے اپنے اندر گناہ موجود ہوں گے، گناہوں کی لذت موجود ہوگی، بلکہ گناہوں سے لذت حاصل کرنے کا داعیہ موجود ہوگا، سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم نیکیوں کے اس موسم بہار میں نیکیوں سے یا رمضان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہ لوگ جن کے قلوب گناہوں سے آلودہ ہیں، یہ جو گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک گندا جانور کہ جو کسی باغ میں بھی چلا جائے تو اس باغ کی نفاست، اس باغ کی خوبصورتی، اس باغ کا حسن اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ وہ گندگی میں رہنے والا جانور وہاں جا کر بھی گندگی ہی ڈھونڈتا پھرے گا۔ لہذا سب سے پہلے
استقبال رمضان کا پہلا عمل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کے حضور توبہ کرو، بہترین توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ، ایک ایک گناہ کو یاد کرو اور اللہ سے ایک ایک گناہ کی معافی اور مغفرت طلب کریں اور گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں پکا، بلکہ خاص وہ گناہ جو ہمارے نفس پر بہت زیادہ حاوی ہو چکا ہے، جو ہماری عادت بن چکا ہے۔ رمضان کے استقبال کا سب سے پہلا عمل یہ ہے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم خاص اس گناہ کو نشانہ بنائیں، اس کو ہدف بنائیں، اس کو ٹارگٹ بنائیں اور اس گناہ کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ یقین جانیے ہم نے اپنے ایک گناہ کو بھی ہدف بنا لیا، ٹارگٹ بنا لیا اور اسے چھوڑنے کا عہد کر لیا اللہ کے حضور، اللہ کی طرف سے، تو یقیناً ایک مومن بندہ اگر گناہ چھوڑنا چاہے تو کیا اللہ اس کی مدد نہیں فرمائیں گے؟ یقیناً مدد نازل ہوگی۔ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں اور خوش دلی کے ساتھ، پاک نفس کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخلے کا ارادہ کریں، نیت کریں۔ لہذا سب سے پہلے تو گناہوں سے سچی توبہ کی جائے، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کیا جائے اور اللہ کے حضور استغفار کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار فرمایا کرتے تھے۔ بعض ہمارے محدثین بیان فرماتے ہیں کہ 100 بار کا مطلب گن کے 100 بار نہیں، بلکہ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرتے سنا اور میں نے 100 بار گنا۔ آپ اندازہ کر سکتے کہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گفتگو ارشاد فرمائی کہ بیچ بیچ میں تقریباً 100 بار آپ نے اللہ سے استغفار طلب کی۔ استغفار اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا نام ہے۔ گناہوں کے اعتراف کے بعد اللہ سے اس بات کی درخواست کا نام ہے کہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے، اپنے رحمت کے پردے سے ڈھانپ لے، اسے معاف کر دے، عفو درگزر ہم فرمائے ہمارے ساتھ۔ ہم اللہ سے اس کی دعا کریں اور بار بار کریں۔ شعبان کے اس مہینے میں اور بقیہ جو ایام ہیں، ہم یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ ہم روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کریں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ گناہوں سے معافی مانگنے کا پہلا کام یہ ہے، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اعتراف گناہ، کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں ہم کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا یہ گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں۔ خالی خلی استغفار کرتے جائیں تو فائدہ تو یقیناً ملے گا، اللہ کا ذکر تو کسی بھی حال میں کرے وہ فائدہ دیتا ہے، لیکن یہاں گناہ کا اعتراف ہو اور اس اعتراف گناہ کے ساتھ اسے دوبارہ نہ بجا لانے کا عہد ہو، تو یہ کریں، ہم استغفار کریں اللہ کے حضور۔ اللہ سے اس بات کی بھی دعا ہو کہ اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں کسی حادثے سے دوچار نہ فرمائے، اللہ ہمیں کسی بیماری سے اور خاص طور پر کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزے اور ہماری عبادات چھوٹ جائیں۔ اللہ سے خاص اس بات کی درخواست کریں اور بار بار کرتے جائیں کہ اللہ رمضان کے مہینے میں داخل فرما، ایمان اور احتساب کے ساتھ داخل فرما اور پورے روزے اور پوری عبادات کی ہمیں توفیق عطا فرما، کہ کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو جائے کہ جس سے ہمارے روزے چھوٹ جائیں اور ہم اپنے اس مبارک عبادت سے محروم ہو جائیں۔ رمضان کے مہینے میں خوش دلی کے ساتھ داخل ہوں۔ بعض لوگ رمضان آتا ہے تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، یہ اندر کا جو نفاق ہے وہ چہروں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ روزے آ گئے، اب کیا ہوگا، اب بھوکے رہنا پڑے گا اور یہ چھوڑنا پڑے گا، وہ چھوڑنا پڑے گا، ان ساری چیز اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ یہ جو نفاق کی علامتیں ہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں دل نہ لگے، اللہ کی عبادت سے خوشی محسوس نہ ہو، اللہ کی عبادت سے فرحت اور مسرت محسوس نہ ہو، تو یہ سب نفاق کی علامتیں ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے دل میں اس طرح کی کوئی بات ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے قلب میں ابھی نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، نفاق کی بیماری ہمارے دل کو لگی ہوئی ہے۔ اپنے دل کو اس بیماری سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں اپنے قضا روزے مکمل کر لیں، کہ روزوں کا باقی رہنا خود گناہ کبیرہ ہے۔
اگر وہ قضا نہ کیے، وہ پورے نہ کر لیے گئے ہوں تو بڑے گناہ کبیرہ میں ہم مبتلا ہو گئے، تو اللہ کی حضور استغفار کریں اور اپنے قضا روزوں کو رمضان سے پہلے مکمل کر لیں۔ اپنے گھروں میں ہم فیملی اجتماع کریں، اور رمضان میں تو اگر ہفتے میں ایک بار عام دنوں میں کرتے ہیں تو رمضان سے پہلے ذرا کچھ اور بڑھا لیں اس کا وقت، اور اپنے گھر والوں کو روزے کی اہمیت، اس کی فضیلت اور روزوں کے مسائل سے خوب اچھی طرح واقف کرائیں۔ اب وہ مدرسوں کا نظام نہیں رہا بھائیوں اور بہنوں کہ جہاں بچوں کو پوری تعلیم و تربیت دے دی جاتی تھی۔ اب جو کچھ کرنا ہے ہم کو گھر میں کرنا ہے، ہمارے گھروں کو اب مدرسہ بنانا ہے۔ ہم سب اپنے گھروں کو جب تک کہ مدرسوں میں تبدیل نہ کر دیں گے، ہم اپنی تاریخ کو، اپنی روایات کو اور بندوں کا جو اللہ سے تعلق جن بنیادوں پر، جن باتوں سے، جن چیزوں سے ہونا چاہیے، ہم اس روایات کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں کو مدرسہ میں تبدیل کریں، اس کی فکر کریں، اپنے بچوں کو روزوں سے، روزوں کی اہمیت سے، اس کی فضیلت سے، اس کے مسائل سے خوب اچھی طرح واقف کریں۔ رمضان میں کھانے پینے کی خوب اچھی طرح پلاننگ کر لیں۔ ابھی وہ پلاننگ یہ نہ ہو کہ کیا کھائیں گے ہم، سحری کا آئٹم کیا کیا ہوگا، افطار میں کیا کیا آئٹم ہوگا۔ لوگ بولتے ہیں کہ سحری میں ہم پایا کھائیں گے یا قیمہ کھائیں گے یا دودھ کی ترری پئیں گے اور بادام پستے کھائیں گے، اور افطار میں ہم فلاں شربت گھر میں ہونا چاہیے اور فلاں یہ ہونا چاہیے، ڈھما یہ ہونا چاہیے۔ پلاننگ یہ نہ ہو، پلاننگ یہ ہو کہ ہم اس رمضان جو تقلیل غذا، تقلیل طعام کی جو بات آتی ہے نا، کہ اپنے قلب کو تقوی کی متقی بنانے کے لیے، تقوی کی صفت میں ڈالنے کے لیے جو 3 باتیں کہ تقلیل طعام کم کھانا، تقلیل کلام کم بولنا، اور تقلیل منام کم سونا۔ تو تقلیل طعام یعنی کم کھانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں۔ رمضان کا مہینہ تو اس لیے آتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا اسکپ کر دیا جائے۔ اب ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک وقت کا جو کھانا دوپہر کا جو اسکپ ہوتا ہے، ہم رات میں 2 وقت کا کھانا کھا کے اس کمی کو پورا کر لیتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ رمضان تو اس لیے آیا کہ اس سے ایک وقت کے کھانے کو کم کر کے جو شہوات ہے، شہوانی قوتیں ہیں، اس کو کمزور کیا جائے، شہوانی قوا کو کمزور کیا جائے، تاکہ اس سے عبادت میں زیادہ لطف محسوس ہو۔ اب یہ جو شہوت بھوک ہے، اس کے زور کو توڑنے کے لیے روزہ آیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک وقت کے کھانے کو اسکپ کرتے ہیں اور 2 وقت کا اور زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ امام راضی کے بقول کہ اس سے شہوت کمزور ہونے کی بجائے اور مضبوط ہو جاتی ہے، لہٰذا روزے سے فائدہ ہونے کی بجائے ہمارے اس عمل سے الٹا نقصان ہونے لگتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں جو ایک وقت کا کھانا کم کیا گیا ہے، وہ کم ہی رہنا چاہیے۔ لہٰذا افطار کے بعد کا شیڈول کچھ اس طرح بننا چاہیے کہ ایک ہی وقت کھانا ہو جائے اور اس کے بعد سحری کا عمل ہو، سحری کا کھانا ہو، جو کہ مبارک کھانا ہے، برکت والا کھانا ہے، لازماً ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے اس کا۔ تو یہ رہا تقلیل طعام کا معاملہ۔ اسی طرح کوشش یہ ہو کہ تقلیل کلام بھی ہو۔ کسی زمانے میں تقلیل کلام کا مفہوم یہ تھا کہ بات چیت کم کی جائے، کم بولا جائے۔ آج بھی اس کا یہی مفہوم ہے، لیکن اس کے مفہوم میں اور وسعت اس طرح پیدا ہو گئی کہ اب چیٹ بھی کم کیا جائے، یعنی واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، سوشل میڈیا میں جو ہمارا انوالومنٹ ہے، اس کو بھی کم سے کم کیا جائے، تاکہ اس کو کم کرنے سے فرصت کے جو لمحات ملے وہ ہم تلاوت کلام پاک میں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات پر، اللہ کی صفات پر غور کرنے کا موقع ہم کو مل سکے، یا اللہ کے دوسرے بندوں کے بارے میں بھی ہم کچھ سوچ سکیں۔ تو تقلیل کلام کے مفہوم کو وسعت دیتے ہوئے اس بات کی بھی اب منصوبہ بندی ہو، اور ممکن ہو تو ہم اپنے آپ کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں
سوشل میڈیا سے جتنا دور کر سکتے ہیں دور کر لیں۔ بالعموم رمضان میں لوگ سوتے زیادہ ہیں، اور ابھی ہم لاک ڈاؤن کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، کووڈ-19 کے حوالے سے۔ تو فرصت کے اوقات ہیں تو جو سحری بعد سوتے ہیں تو بہت سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں 11 بجے سو کر اٹھتے ہیں، 12 بجے سو کر اٹھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں چونکہ رات کو عبادات کے لیے عبادات کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی نیند کو بھی کم کرنے کی تربیت اور پریکٹس ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ عام دنوں میں جتنا ہم سوتے ہیں رمضان میں اس سے تھوڑا کم سوئیں، اور شب بیداری، شب کا قیام، اس کا بھی اہتمام ہو سکے، اور دن کو بھی سونے کی بجائے اتنا ہی سویں کہ بس طبیعت حشاش بشاش ہو جائے، بس زیادہ سونے سے تو طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی لحاظ رکھیں اور اس کی بھی ہم ابھی سے پلاننگ کر لیں۔ جس طرح رمضان روحانی ارتقاء کا مہینہ ہے اور ہماری روحانی گندگیوں کو، غلاظتوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، وہیں رمضان علمی تیاری کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 185 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت ہے، جس میں وبینات من الہدی والفرقان، اس کی آیات بالکل واضح، صاف صاف کھلی کھلی ہیں، اور جو فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنا سکھانے والی کتاب ہے۔ تو یہ عظیم الشان کتاب جو اس مبارک مہینے میں نازل کی گئی، بلکہ اس کتاب کی نزول کی وجہ سے یہ مہینہ مبارک ہو گیا، بابرکت اور باعظمت ہو گیا، اس کتاب سے استفادے کی بھی منصوبہ بندی کی جائے۔ ہمارے بہت سے رفقا ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید ترجمے سے ختم کر لیا ہے، جنہوں نے نہیں ختم کیا ان کی تو یہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ رمضان کے اس مہینے میں، بلکہ ابھی سے شروع کر دیں۔ نیکی کا کام کے بارے میں یہ سوچنا کہ کل سے شروع کروں گا، ٹھیک نہیں، ابھی سے شروع کر دیں اور قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کا آغاز کر دیں، کہ ایک مرتبہ قرآن مجید کو لازماً قرآن ترجمے سے تو ضرور مکمل کرنا چاہیے۔ اب جو کر چکے ہیں وہ قرآن مجید کو تفسیر سے پڑھنے کا ارادہ کریں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس رمضان سے شروع کریں، اگلے رمضان کو ختم کریں، اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک سورہ منتخب کر لیں اور اس سورہ کو مختلف تفاسیر سے پڑھ کر مکمل کر لیں، یعنی اتنی اچھی اسٹڈی کریں اس سورہ کی کہ دوسری تفاسیر سے بھی استفادہ کرتے ہوئے اس سے آپ اپنے لیے، خود کے لیے کیا نصیحت کا پہلو عکس کر سکتے ہیں وہ ضرور عکس کریں۔ یہ بات خاص طور پر ہم نے آپ سے کہی ہے کہ جو کچھ بھی تلاوت ہو، جو کچھ بھی مطالعہ ہو، وہ اس لیے نہیں ہو کہ مجھے یہ علم حاصل کر کے دوسروں پر اپنی علمیت جھاڑنی ہے، بلکہ اس لیے ہو کہ میں اس میں اپنے لیے ہدایت کا کیا پہلو پاتا ہوں، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا رہنمائی رکھی ہے، اس کے لیے ہو۔ اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کریں اور قرآن مجید سے استفادے کی منصوبہ بندی، بھرپور منصوبہ بندی کی جائے۔ رمضان کا مہینہ گو کہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو مال پر سال پورا ہونے کے بعد فرض ہو جاتی ہے، لیکن ایک اچھا سلسلہ چل پڑا امت میں کہ لوگ باغ حساب کر کے رمضان میں زکوٰۃ نکال لیتے ہیں۔ اس سے جو اسلامی مہینے ہیں اس سے زکوٰۃ کا حساب کرنے میں بھی آسانی ہو گئی، لہٰذا اپنی زکوٰۃ کا بھی ایک حساب کر لیں، اور جتنی بھی زکوٰۃ نکلتی ہو وہ بالکل ابتدا ہی میں حقداروں تک پہنچا دی جائے۔ جو جماعت کے رفقا ہیں، جماعت کے ارکان ہیں، کارکنان ہیں، ان کو تو اپنی زکوٰۃ جماعت کے بیت المال میں جمع کرانی ہے، اور جس جگہ بیت المال قائم ہو بہتر یہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اپنی زکوٰۃ بیت المال میں ہی جمع کرائیں، کہ زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر بیت المال میں جمع کرانے کا ایک الگ مرتبہ، الگ ثواب ہے۔
تو اس کی اچھی منصوبہ بندی ہو جائے. دیکھیں کہ آپ کے آس پڑوس میں کہیں کوئی غریب ہے تو رمضان میں اس کے لیے راشن کا بندوبست کرنے کا اہتمام کریں, کسی کے گھر کھانا پہنچانے کا اہتمام کریں. ہو سکے تو پورا رمضان اس کے گھر افطار کا یا سحری کا سامان پہنچائیں, پکا ہوا کھانا اپنے گھر سے خود لے جا کر دینے کا اہتمام کریں, کسی کے لیے کپڑا بنوا دینے کا اہتمام کریں. اب آخر میں بھائیوں, اس رمضان کو لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہم کیسے اپنے لیے تربیت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں, اس پر غور کرنا چاہیے. سال گزشتہ یعنی پچھلے سال 25 مارچ سے کے آس پاس لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا اور 25 اپریل سے رمضان شروع ہوا. پہلی بار لوگوں نے اتنی بڑی آفت کو دیکھا اور جھیلا. ایک مہینہ تک تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے, کچھ حیران, کچھ پریشان اور کچھ تذبذب کی حالت میں ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوئے. مسجدیں بند, اپنے گھروں میں ہم سب قید, تراویح کا اہتمام نہیں ہو سکا, لوگوں کی خبر گیری بھی ٹھیک طرح سے نہ ہو سکی. گو کہ جماعت اسلامی کے رفقا نے دن رات محنت کر کے غریب غربا کا خیال کرنے کی بھرپور کوشش کی, لیکن بہرحال عام رمضان کے دنوں میں جس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں وہ اس میں کہیں نہ کہیں کمی واقع ہوئی اور ہم رمضان سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کر سکے. یہ رمضان بھی ایسا لگ رہا ہے, بظاہر قوائف بتا رہے ہیں کہ شاید مسجدیں, اللہ کرے کہ مسجدیں کھل جائیں اور مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز و تراویح کا اہتمام ممکن ہو سکے. لیکن اگر خدا نخواستہ نہ ہوا تو ہمیں پھر اس رمضان اچھی منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ اس کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, پورا کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑے رکھنے کی بھرپور منصوبہ بندی ہو. آس پاس کے غریب غربا کی فہرست بنائی جائے, ان کا خیال ضرور لازماً رکھا جائے. جلد سے جلد اپنی زکوٰۃ اور فطرہ بھی وقت سے پہلے, یعنی یہ عید میں دینے کی بجائے 3-4 روز پہلے فطرہ نکالنے کی کوشش کی جائے. سادگی سے رمضان منائیں, سادگی سے عید منائیں. بہت سارے بھائی بہن ہمارے ایسے ہیں جنہیں کووڈ نے بالکل جن کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. لوگ معاشی اعتبار سے بہت زیادہ پریشان حال ہیں. اس کی مثالیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی پابندیاں جو ابھی لگائی گئیں تو لوگ سڑکوں پر نکل آئیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا بھرپور خیال رکھیں. گھروں میں محصور ہو کر ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو تو محفوظ کر لیں اور باہر کی دنیا کو ایسے ہی بلکتا چھوڑ دیں. تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح یہ وبا پوری دنیا میں پھیلی اور ایک بڑی انسانی آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اپنے کرتوتوں کی بہت بڑی سزا ہے جو دی جا رہی ہے. انبیاء کے واقعات جو ہم نے قرآن مجید میں پڑھے ہیں کہ ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسی بڑی برائی تھی جس نے ان کی امت کو لپیٹ میں لے لیا یا امت اس میں گرفتار ہو گئی, اور پھر اتنا زیادہ وہ اس میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس امت کو, اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانا پڑا اور عذاب بھیج دیا گیا ان پر. آج کے حالات میں ہم غور کرتے ہیں تو بھائیوں, وہ سارے گناہ جو پچھلی امتوں میں تھے, پچھلی قوموں میں تھے, وہ سب آج در آئے ہیں. مال کو جمع کرنے کی جو حرص تھی پچھلے لوگوں میں آج ہمارے اندر ہے. بے ایمانی, ڈنڈی مارنے کا جو رجحان تھا, شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر کیا گیا. ڈاکہ اور رہزنی کا ذکر کیا گیا. لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح وہ گندی برائی میں مبتلا تھے, انتہائی غلیظ برائی میں مبتلا تھے. آج وہ ساری برائیاں ہم کو پورے عروج پر نظر آ رہی ہیں. ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نہ بھڑک جائے کہیں.
رمضان کا یہ مہینہ اجتماعی استغفار کا مہینہ ہے۔ ہم سب اللہ کے حضور گڑگڑائیں، معافی مانگیں اپنے گناہوں سے، اور پوری امت کی، پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے حضور ہم گڑ گڑا کر راتوں کو کھڑے رہ کر اللہ کے حضور معافی مانگیں، اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے اپنے فضل سے۔ یہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہو سکتا ہے، امتحان بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے سخت حالات میں بھی ہم اپنا رشتہ اور تعلق اللہ سے جوڑے رکھتے ہیں یا نہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رمضان بھی شاید پچھلے رمضان کی طرح سخت گزرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک ہمیں داخل فرمائے۔ ہماری روزوں کو، قیام کو، تلاوتوں کو، ہماری انفاق کو، خیر و خیرات کو اللہ قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ ہر گھر سے بیماری کی خبریں آ رہی ہیں، اموات کی خبریں آ رہی ہیں۔ وہ تمام لوگ جو کووڈ کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں درجہ شہادت نصیب فرمائے۔ جن کے گھروں کا سہارا چلا گیا، اللہ ان کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور سارے مسلمانوں پر، سارے انسانوں پر اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔